السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میرا جو نیو چینل ہے جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، آپ سب لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پہ ایک سٹوری شیئر کی ہے جو کہ بحری جہاز کے بھوت کے نیم سے، اس کو آپ سب لوگ سنیں، چینل کو وزٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ کہانی مشل نے شیئر کی ہے۔ مشل کہتی ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ چند خوفناک واقعات شیئر کروں گی جو کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے۔ مشل کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ لاہور میں ہوئی اور تب بچے بہت چھوٹے تھے، اس ٹائم میرے بچوں کو میں نے بالکل قریبی ایک اسکول میں ان کا ایڈمیشن اس لیے کروایا کہ میرے ہسبینڈ کی جو پوسٹنگ تھی وہ کچھ ہی دنوں میں اسلام آباد میں ہو جانی تھی، اور اس کے بعد ان کا ادھر ہی اسلام آباد میں ٹینور تھا پورے 6-7 سال کا۔ تو میں نے سوچا کہ ابھی کچھ دن بچے ادھر تنگ بہت کرتے ہیں گھر میں، تو ان کو کچھ دن کے لیے اسکول میں بھیج دیتی ہوں، اور میں نے ان کو کچھ دن کے لیے اسکول میں بھیجا ادھر۔ ہم لوگوں کی گھر کی بالکل بیک سائڈ پہ وہ ایک اسکول تھا، اور ادھر جو گزرنے کا راستہ تھا وہ کافی خراب تھا، کچا سا راستہ تھا، گلی کے اندر مٹی تھی بہت زیادہ اور پانی اکٹھا ہوتا تھا ادھر، اور ایک پرانا گھر تھا گلی کے کارنر پر۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جو پرانا گھر ہے اس گھر کے اندر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ عورت چڑیل جو کہ رات کے ٹائم باہر اور دن کے ٹائم، رات کے ٹائم کسی بھی ٹائم وہ باہر نظر آتی ہے باقاعدہ طور پر، اور پھر جب وہ نظر آتی ہے تو وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی۔ بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ عورت کے روپ میں باہر بیٹھی ہوتی ہے اور بچے اس کو پتھر مارتے ہیں بوڑھی اماں کو، وہ پاگل سی ایک بوڑھی اماں ہے۔ گلی والوں نے سب بچوں کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی عورت تم لوگوں کو ادھر بوڑھی عورت دکھے اس گھر کے آگے تو تم لوگوں نے اس کو بالکل پتھر وغیرہ نہیں مارنے، کیونکہ یہ واقعہ آج سے بہت سال پرانا ہے کہ ادھر ایک بوڑھی عورت اس پرسرار گھر سے نکل کر باہر بیٹھتی تھی، جبکہ گھر تو بالکل بند تھا مکمل طور پہ، اور یہ پرسرار عورت کون تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اسی طرح گلی کے بچے اس کو پتھر مارتے تھے، اور وہ جس کو بد دعا دے دیتی تھی اس شخص کی، وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی یا اس لڑکے کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ جو کہ خدا نخواستہ بیان سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے کو بھی 40 سے 45 سال گزر چکے ہیں کہ وہ عورت کئی سالوں سے ادھر دیکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ 30-40 سال پرانی بات ہے، ایک بچی نے اس کو اسی طرح پتھر مار دیا اور اس کا مذاق اڑایا، کیونکہ وہ ایک خوفناک حلیے کی بھی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر بچے اس کو مارتے بھی تھے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ وہ عورت تو تھی نہیں، وہ تو غیر مری مخلوق تھی جو کہ کیوں باہر بیٹھتی تھی۔ اس سوال کا جواب آج تک وہ کہتے ہیں گلی کے محلے والے لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس بچی نے اس کو پتھر مارنے کے بعد اس بچی کی حالت ایسی خراب ہونی شروع ہوئی، اس کی زندگی پورے طریقے سے خراب ہو گئی۔ جیسے ہی اس بچی نے اس عورت کو پتھر مارے اور وہ اپنے گھر گئی تو رات کے ٹائم اس کا سارا جسم اور چہرہ بالوں سے بھر گیا، اس کے جسم کے اوپر لاتعداد بال آ گئے، جو کہ سارے گھر والوں کے لیے ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ سب ڈر گئے اور اس کو اٹھا کر مسجد امام کے پاس جب لے جایا گیا تو ان کو یہ سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اس علاقے میں وہ جو مخلوق رہتی ہے اس نے ہماری بچی کی یہ حالت کر دی ہے، اور اس حالت کے بعد ہماری بچی اس نوبت پر آ گئی ہے کہ اس کی طبیعت اب سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس کا سارا جسم جو کہ بالوں سے بھر چکا ہے وہ ایک وحشت ناک منظر پیش کر رہی ہے۔ تو وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچی ٹھیک اسی طرح ہو گئی ہے جس طرح وہ عورت ہے، یعنی وہ خوفناک بدرا، خوفناک عورت چڑیل جو کہ جانور کی طرح ہی ہے خود، اس نے اس کا حلیہ بھی ویسا کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت اور اس کی شکل اور زیادہ بگڑتی جائے گی۔ یہ بات سن کر بچی کے گھر والے اتنے خوفزدہ اور یہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ سارا محلہ جانتا ہے کہ اس گھر میں سے
ایک آفت چڑیل نکل کر باہر بیٹھتی ہے، تو آپ اگر اس کو دیکھیں بھی، وہ آپ کے سامنے نظر بھی آئے تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور بچوں کو بار بار اس بات کی تاکید کی گئی تھی، لیکن بچے جو کہ کسی کی بات نہیں سمجھتے، وہ اس بات کو کہاں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس بچی کی حالت بہت خراب ہوئی، اس بچی کا چہرہ اور جسم بھی بدصورت ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کسی جانور کی طرح تو پہلے ہی ہو چکے تھے، لیکن اس کے ہاتھوں کے جو ناخن تھے وہ بھی بدل گئے، اس کا چہرہ بدل گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی اس بچی کے منہ سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس کو دیکھا اور یہ کہا کہ اس کے اوپر پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے، چڑیل جب بھی بولتی ہے تو وہ ایک کتے کی آواز نکالتی ہے، اور بعض اوقات وہ بلی کی بھی آواز نکالتی ہے۔ آپ کی بیٹی کے اوپر چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے، اس کا بچنا اب ناممکن ہے۔ بہت سی جگہوں پر علاج کروایا، لیکن وہ چڑیل اپنا انتقام لینے میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ وہ بچی 1 ماہ کے اندر مر گئی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ مخلوق جہاں سے بچے گزر کے جاتے تھے، جو کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، وہاں پر وہ مخلوق اپنا بسیرا رکھتی تھی، اور میرے بچے بھی اس جگہ سے گزر کے جاتے تھے۔ لیکن شکر الحمدللہ کہ ان دنوں میں ایسا کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا، اور اس کے بعد ہم نے لاہور چھوڑ دیا اور میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو گئی اور ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مشل کہتی ہیں کہ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ جو کہ ادھر رہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جگہ بہت زیادہ پرسرار ہے، اور ادھر خوفناک واقعات جو کہ پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوفناک اور وحشت ناک جگہ ہے۔ وہ بوڑھی اماں وہ کہتی ہیں کہ محلے کی کچھ عورتیں جو کہ میری دوست بن چکی تھیں، وہ آج بھی مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، تو میں ان سے بہت اس چیز کے متعلق دلچسپی سے پوچھتی ہوں، اور وہ مجھے بتاتی ہیں کہ ادھر وہ خوفناک مخلوق رہتی ہے، اور وہ اس گھر کے اندر سے نکلتی ہے، اسی گھر کے اندر وہ قید ہے، اور جب بھی کوئی علماء اس کو اس گھر کے اندر سے باہر نکلنے کے لیے قید کرتا ہے تو وہ اس کام میں ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ مخلوق اس گھر کی حدود تک قید ہے، اور جنہوں نے بھی اس کو قید کیا ہے اس کے علاوہ وہ کوئی بھی عامل اس کو آزاد نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ ہر عالم عامل کی اپنی ہی پڑھائی، اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے، تو اگر اس طرح آپ کسی کے کام میں خلل ڈالیں گے تو وہ چیزیں آپ کو الٹا نقصان دیتی ہیں اور آپ کی فیملی کو بھی نقصان دیتی ہیں۔ یہ کہانی تھی مشل کی، جو کہ اسلام آباد سے انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ مشل۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی سبق آموز ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو کہ غصے کی آگ میں انسانوں سے انتقام لیتے ہیں کالا جادو کر کے۔ ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنا بدلہ دنیا میں لے رہے ہو تو اللہ کے ہاں آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ صبر کرو اور صبر سے کام لو، اور جو صبر کرتا ہے وہ فلاح تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جادو والے فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی طرح کی ایک کہانی، ایک خوفناک اور سبق آموز کہانی میرے ساتھ انگلینڈ سے شیئر کی ہے میری ایک لسنر نے، جن کا نام ختیجہ طاہرہ ہے۔ ختیجہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، میرے اپنوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ کالا جادو میری نانی اماں کے اوپر ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری نانی اماں، ہم لوگوں کی ننہال اور ددہال فیملی سب ہی انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ میرے جو فادر تھے وہ بھی، میرے نانا ابو، دادا ابو شروع سے ہی انگلینڈ میں ہیں۔ ہم لوگ پاکستان نہیں گئے، جو بڑے تھے وہی لاسٹ ٹائم پاکستان گئے، کیونکہ سارے ریلیٹیوز ہی ادھر رہتے ہیں، ساری فیملی ادھر ہے۔ لیکن میری نانی کے اوپر کسی نے حسد میں آ کر انگلینڈ کے اندر ہی رہتے ہوئے کسی نے کالا جادو کروا دیا۔ کالے جادو کی نوعیت یہ تھی کہ نانی اماں کے کمرے میں ایک عورت دیکھی جاتی تھی جس کا فیس جلا ہوا ہوتا تھا، اور وہ عورت واش روم میں ہوتی تھی، اور جیسے ہی اس کو دیکھا جاتا تھا تو خوف زدہ ہو جاتا تھا انسان۔ نانی اماں کہتی تھیں کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی تو وہ عورت شیشے میں سے باقاعدہ مجھے نظر آتی تھی کنگھی کرتے ہوئے، اور جیسے ہی میں پلٹ کے دیکھتی تھی پیچھے سے تو وہ نہیں ہوتی تھی، اور شیشے میں اس کا عکس، اس کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا تھا۔ نانی اماں اکثر یہ شکایت کرتی تھی کہ وہ مجھے واش روم سے نکل کر جھانک رہی ہوتی ہے،
اور اس کا چہرہ ایسا ہیبت ناک ہوتا ہے جس کو دیکھ کر نانی اماں بہت زیادہ بیمار ہو گئیں۔ پھر ایک دن نانی اماں کے کمرے کی صفائی ہو رہی تھی اور ان کے کمرے کی سیٹنگ بدلی جا رہی تھی، تو نانی اماں کے کمرے کے ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے سے ایک پتلا نکلا جس کے بیچ میں ان گنت سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس پتلے کو جب نکال کر باہر لایا گیا تو ہمارے خاندان کے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا یہ جادو کی علامت ہے۔ نانی اماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کون نانی اماں کے ساتھ حسد میں آ کر اس نے ان کے اوپر کالا جادو کروا دیا جو کہ ان کے لیے مختلف بیماریوں کا سبب بنا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر انگلینڈ میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، جب ان کو یہ سب کچھ دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر کالا جادو کروایا گیا ہے اور اسی کالے جادو کے ذریعے آپ کے اوپر اس چڑیل کو مسلط کیا گیا ہے۔ وہ چڑیل اب تب تک آپ کے اوپر مسلط رہے گی جب تک آپ کی زندگی ہے۔ ہاں، تعویذ پینے سے، استعمال کرنے سے وہ کم ہو جائے گی، لیکن وہ آپ کے کمرے میں ہی رہے گی۔ بہتر ہے کہ آپ اس کمرے کو چھوڑ دیں۔ نانی اماں نے اس کمرے کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد نانی اماں کو ہم نے نیچے والے روم میں شفٹ کر دیا۔ نانی اماں کے ساتھ باقاعدہ طور پر میری امی رہتی تھیں، میرا چھوٹا بھائی نانی اماں کے ساتھ ہوتا تھا جو کہ بہت بہادر ہے۔ نانی اماں کے کمرے میں جب ہم نے، اور ہمیں پیر صاحب نے یہ بھی کہا، جو مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نانی اماں کے کمرے کو یہ پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد اس کو مکمل طور پر بند کر دیں اور اس کمرے کو دوبارہ اس میں سے جیسی بھی آوازیں آئیں آپ نے اس کمرے کو نہیں کھولنا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو اس کمرے میں سے آپ کے ہی بچوں کی آوازیں، خوفناک آوازیں، تکلیف دہ آوازیں محسوس ہوں گی، لیکن آپ نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور وہ جو پتلا نکلا، پیر صاحب نے اس پتلے کو، اس کے اوپر کچھ پڑھائی کی اور پھر اس کو جلا دیا۔ نانی اماں اب بالکل ٹھیک ہے، لیکن نانی اماں کے کمرے میں سے آج تک خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ کبھی میرے بھائی کے بچوں کی آوازیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماموں کے بچوں کی آوازیں آتی ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ بچے تکلیف میں ہیں اور ایسے کہتے ہیں کہ ہم اندر بند ہو گئے ہیں، دروازہ کھولو، تو تھوڑی دیر بعد دیکھا جاتا ہے تو بچے باہر اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خوفناک واقعات، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی بہت تکلیف میں ہے، اور یہ ساری آوازیں رات اور صبح کے ٹائم آتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں، جو ادھر ٹاؤن بنے ہوئے ہیں، نانی اماں کے روم میں جو ونڈو ہے، ہم سے اکثر جو کہ ٹاؤن کے لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ادھر ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ سیاہ رنگت کی ہے اور اس کے بال اس کے چہرے کے اوپر آئے ہوتے ہیں سائڈوں پر، اور اس کا چہرہ دور سے ہی بڑا وحشت ناک لگتا ہے۔ اور ہمارے ٹاؤن میں زیادہ تر لوگوں کو اس قصے کے متعلق پتہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ مفتی صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، ان کو بتایا کہ ٹاؤن کے کچھ لوگ بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ مخلوق بالکل بھی کسی کو چین سے نہیں رہنے دے رہی اس صورت میں کہ وہ وہاں پر نظر آتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کمرے کے اندر نہیں جائے گا، میں اس ونڈو کو خود جیسے بھی جا کر بند کروں، یہ میں خود ہی جا کر دیکھوں گا۔ پھر میرے وہ جو مفتی صاحب تھے وہ خود گئے، انہوں نے اس روم کو باقاعدہ طور پہ بند کر دیا اور اس ونڈو کو بند کر دیا، اور آج تک وہ ونڈو بند ہے اور اب ادھر سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن آوازیں ضرور آتی ہیں۔ یہ کہانی تھی ختیجہ کی۔ ختیجہ کہتی ہیں کہ یہ آپ اپنے لسنرز کو اس چیز کی تاکید کریں کہ کالا جادو ایک گناہ ہے آپ کا، اور جس شخص سے آپ حسد کر رہے ہیں یا جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس پہ جو آپ کالا جادو کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں اس برا کرنے والے انسان کا اور آپ کا درجہ سیم ہو چکا ہے، اور آپ کے پاس آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں جو اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ تو آپ بھی اور وہ برا کرنے والا انسان دونوں ایک برابر ہیں، جو کہ کسی کے اوپر ناجائز کالا جادو کروائیں یا جائز کروائیں، جادو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہانی تھی میرے لسنرز کے لیے، جو کہ اس کہانی سے ضرور سبق حاصل کریں گے اور اپنے فیصلے اپنے اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑیں گے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ بڑی بڑی آنے والی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔